پاکستان کسٹمز نے طورخم بارڈر پر چھاپا مار کر اسمگل کیے جانے والے 1 لاکھ سعودی ریال اور مہنگے ترین موبائل پکڑ لیے. گاڑی کے نیچے خفیہ خانوں سے چیزیں برآمد کر لیتے ہیں. 6.75 ملین روپیز کے وہ آئٹمز بنتے ہیں جو سیز کیے گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں موجود ہوں اس وقت پاک افغان بارڈر طورخم پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت 2 سینئر آفیسر موجود ہیں کسٹم کے. ریسنٹلی جو کیس ہوا 1 لاکھ سعودی ریال کا، اس حوالے سے عمر نواب صاحب سے بات کریں گے. یہ پچھلے دنوں رات کو اوپر سے ہمارے سینئر سے یعنی امجد الرحمان کلیکٹر صاحب کی طرف سے کوئی ہدایات تھے، کوئی اس کی انفارمیشن تھی کہ گاڑی میں کچھ موبائل اور فارن کرنسی جو ہے نا اسمگل کی جا رہی ہے افغانستان کو. تو اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹاف کو بھی چاقو چوبند کر دیا کہ اس طرح آپ اپنے ویجیلنس رکھیں اس گاڑی پہ. تو جب وہ ہمارے سی پی چیک پوسٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ مامور جو ہے نا سپاہیوں نے اس کی کیبن کی تلاشی لینے پر موبائل پکڑے گئے. اسی ساتھ اسنامے میں جو ہے نا بھی موقع پر پہنچ گیا اور اسی گاڑی کو باقاعدہ ایکسپورٹ یارڈ میں لے کے اس کی ڈیٹیل سرچ کرنے کے بعد اس سے کچھ موبائل 45 موبائل برآمد ہوئی اور ایک پیکٹ جس میں 1 لاکھ کا سعودی ریال تھے. اور اس میں سے موقع پر ہم نے تو ایک ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا اور دوسرا جو روپوسٹ ڈرائیور تھا اور پکڑی ہوئی ڈرائیور کی نشاندہی پر الحمدللہ اس کی بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور تاحال وہ اس کی تفتیش جاری ہے. تو بس سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ گاڑی جو ہے، یہ کارروائی آپ لوگوں نے کب کی تھی؟ اس وقت یہ رات کے کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا. 12 بجے سے ہمیں اس کے لیے الرٹ تھے اور یہ آخر لاسٹ جو ہے تقریباً 2 بجے تک چیک پوسٹ پہ پہنچا اور پھر ادھر سے ڈائیورٹ کر کے ہم نے ایکسپورٹ پہ یارڈ پہ لے آیا کیونکہ وہاں اتنی فیزیبلٹی نہیں ہے ڈیٹیل ایگزامینیشن کی. تو باقاعدہ میرے ساتھ اپنے سپاہی اور میں خود اور میرا جو ہے چیک پوسٹ پہ جو موجود انسپیکٹر تھا وہ موجود تھے. اس کی جو ہے نا ان کی ہیلپ سے یہ سب کچھ کارروائی کر دی گئی. سر یہ اتنی بڑی مالیت کی یہ کرنسی تھی، ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ موبائل کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ کتنی قیمتی موبائل تھے اور ان کی مالیت کتنی ہوگی؟ ویسے تقریباً کوئی 45 موبائل ہے. اگر 50 سے بھی اس کی ضرورت ہے، آلموسٹ تقریباً 50 سے تو کوئی موبائل کم نہیں ہے. تو تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی تو بنتی ہے. اور سب سے جو قیمتی چیزیں اس وقت فارن کرنسی پاکستان سے لے جانا یا کوئی بھی جو ہے نا یہ کرنسی کی جو ہے نا اسمگلنگ بہت جو ہے نا ریسٹرکٹیڈ ہے. اس لیے جو ہے نا وہ بہت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت ہماری اچھی کارروائی ہے. اس سے قبل بھی جو ہم نے الحمدللہ 154 موبائل کے اور کیس کیے تھے، وہ کوئی 70 لاکھ کی جو ہے نا بنتی تھی اس کی مالیت تھا. اور اس سے پچھلے دنوں کو یہ تقریباً نومبر کے اینڈ پہ ہم نے ایک 15,000 ٹیبلٹس جو وہ تھے تقریباً پکڑے گئے تھے، اس کی بھی تقریباً 1.5 ملینز اس کی ویلیو بنتی ہے. مختلف چیزیں پکڑی گئی ہیں اور اس سلسلے میں جو امپورٹ کی چیزوں میں آتی ہیں تو امپورٹ کے آئٹمز میں جو سیزر ہوئی ہے اس میں آرمز ایمونیشن تقریباً 11 ملین روپیز کے آرمز ایمونیشن پکڑی گئے ہیں اس اسٹیشن کے اسی سال اس دوران اس ٹینور میں. اس کے علاوہ سوپ سٹونز کے ساتھ فائر کریکرز پکڑے گئے ہیں اور اس کی تقریباً ویلیو بنتی ہے 4.50 ملین. ان چیزوں کے علاوہ ڈرائی ملک، بیٹل نٹس، یہ کڈنی بینز کے ساتھ جو کڈنی بینز امپورٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کی آڑ میں جو کنسیلمنٹ کرتے ہیں تو 6.75 ملین روپیز کے وہ آئٹمز بنتے ہیں جو سیز کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے اسی عرصے کے دوران کچھ انڈین بین میڈیسنز اور انجیکشنز جو ہماری یہاں پر مویشیوں کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں، بوسٹن پلس ویٹنری انجیکشنز بڑی قیمتی ہوتی ہیں، تو وہ میڈیسن بھی تقریباً 121 ملین روپیز کی بنتی ہیں جو سیز کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ یہ جو فارن اوریجن کے سگریٹس ہیں، سگریٹس پکڑے گئے ہیں تقریباً 2.60 ملینز کے. اس کے ساتھ جو گاڑیاں انوالو تھی تو گاڑیاں بھی
اولڈ اینڈ یوزڈ آٹو پارٹس مختلف گاڑیوں کے خانوں میں لاتے ہیں یا کبھی کبھی امپورٹ کے آئٹمس کے نیچے رکھتے ہیں. تو آٹو پارٹس بھی کافی سارے پکڑے گئے ہیں اور سیز کیے گئے ہیں. تقریباً اس کی ویلیو بنتی ہے 3.2 ملین. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹ آئٹمز ڈیوٹی ٹیکسز کے علاوہ جو لوگ لاتے ہیں, یعنی کنسیلمنٹ کرتے ہیں, اسمگلنگ کرتے ہیں, یہ ان چیزوں کا میں ذکر ممنوع چیزیں, ممنوع اشیاء جو کہ اسمگل کر کے لاتے ہیں, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. فائر کریکرز الون جو پکڑے گئے ہیں تو اس کی ویلیو تقریباً 10-11 ملین بنتی ہے روپیز, پاکستانی روپیز میں. اور مسلینس آئٹمز مختلف چیزیں بھی کبھی کبھی آتی ہیں, تو مسلینس آئٹمز ملا کے اس دوران جنوری ٹو نومبر اس اسٹیشن پہ مختلف آئٹمز کے نیچے جو چھپاتے ہیں اور لاتے ہیں, تو وہ جو ہم نے پکڑی ہیں اور وہ بھی تقریباً کوئی 0.40 ملین, یعنی وہ اتنے زیادہ نہیں, چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہ صرف امپورٹ ایکسپورٹ کی حد تک کام ہو رہا ہے, بلکہ ہم نے ان چیزوں پہ بھی نظر رکھا ہوتا ہے کہ یار وہ چیزیں جو ممنوع ہے اور پاکستان میں اس کا بغیر ٹیکس کے لانا یا اس کی امپورٹیبلٹی پہ پابندی ہے, ریسٹرکشن ہے, پروہیبیشنز ہے, اور وہ لوگ لاتے ہیں تو ہم اس کو بھی سیز کرتے ہیں باقاعدہ. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ان ویلیوز کی برابر یہ آئٹمز ہم نے پکڑی ہیں اور وہ باقاعدہ سیز ہو گئی. جی, ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے آپ جو ہے مجرم کو یہ جو ممنوع اشیاء تھی اسمگل ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیسے پکڑتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب چیکنگ کرتے ہوتے ہیں نا, ہمارا سٹاف مختلف گاڑیوں میں مختلف کیویٹیز ہوتی ہیں, بندے کی ہولی کو بھی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, یا اس کی ایکٹیویٹیز, اس کی لکنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ دل میں کچھ کالا کالا ہے. جی وہ ہے. تو پھر جو اشیاء وہ لاتے ہیں روٹین میں جو لاتے ہیں اس سے ہٹ کے بعض اوقات کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو بندے کو شک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے. اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ وہ موومنٹ جو ڈرائیور کی ہوتی ہے موومنٹ سے بھی پتہ چل جاتی ہے. مثلاً اس کو اگر ہمارا سٹاف اشارہ دے رکنے کا تو وہ سپیڈ بڑھائے یا نہ رکے, یا وہ جلدی کرے, جی مجھے جلدی ہے, میں نے جلدی جانا ہے, میرا مریض بیٹھا ہے, یہ ہے وہ ہے, بہانے جب کرتے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے, تو پھر ہم تھوڑا سا چیکنگ پروسیس سخت کر دیتے ہیں, پھر ذرا زیادہ سخت کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑی کے نیچے خانے بنائے ہوتے ہیں جو کہ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے, تو ہمارے پاس الحمدللہ کچھ سینئر لوگ بھی سپاہی جیسے ہیں کہ وہ گاڑی کے نیچے جا کر اس میں خفیہ خانے تلاش کر لیتے ہیں, ان خفیہ خانوں سے چیزیں برآمد کر لیتے ہیں.